بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا ایک اور پروگرام ہے، اور آج پھر ایک جانے والے کی یاد ہے، اور یہ اس دنیا سے جانے والا شخص صلاح الدین احمد تھا۔ صلاح الدین صاحب ریڈیو پاکستان کے ان کنٹرولرز میں سے تھے جو سن 1977 میں جب ہم نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں جا کے جوائن کیا تھا سینٹرل نیوز آرگنائزیشن کو، اس وقت جو 3 کنٹرولرز یعنی سب سے سینئر لوگ شعبہ خبر کے ہم نے دیکھے تھے، ان میں ایک سلطان احمد صاحب تھے، ایک ایاز خان داؤدزئی تھے، اور ایک نوجوان سے کنٹرولر صلاح الدین احمد تھے۔ چوتھے کنٹرولر ایک اور تھے صفدر احد صاحب، لیکن وہ اس زمانے میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پریس کونسلر کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو شاید انہی کی جگہ پر، خالی جگہ پر صلاح الدین احمد کو، جو ابھی عمر کے اس درجے کو نہیں پہنچے تھے جن میں ان کے 2 سینئر ساتھی تھے، کنٹرولر بنایا گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اس وقت جب ہم نے ریڈیو پاکستان 25A سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں جوائن کیا تو روزانہ ان کو دیکھتے تھے، روزانہ ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور کچھ عرصے ہم اردو یونٹ میں رہے، اور اردو یونٹ کے بعد پھر بطور سب ایڈیٹر، جو ریڈیو پاکستان میں اخبارات کے سب ایڈیٹروں سے مختلف ایک چیز ہے، اور وہ سب ایڈیٹرز انگریزی میں ڈرافٹنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کا مختلف زبانوں میں اردو سے لے کر 15-20 ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی ابتدائی طور پہ وہ بلیٹن جو ہے وہ انگریزی میں ڈرافٹ کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین صاحب بہت ہی ماہر ایڈیٹر تھے، بہت ماہر، اور انگریزی ان کی بہت اچھی تھی، انگریزی ڈرافٹنگ ان کی بہت اچھی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کشمیری سیکشن میں ہمارے مترجم کے طور پر، ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کرتے تھے، اور کشمیری یونٹ ہی سے پھر وہ مختلف امتحانات کے بعد سلیکٹ ہو کر نیوز میں آئے تھے بطور سب ایڈیٹر۔ پھر جو کچھ ہوا وہ نیوز ایڈیٹر بنے، ڈپٹی کنٹرولر بنے، اور کنٹرولر۔ بہرحال اس وقت جو کنٹرولر موجود تھے ان میں صلاح الدین صاحب کا نام تھا، اور وہ نام اس وجہ سے تھا کہ وہ بہت اچھی ڈرافٹنگ، سبنگ بہت اچھی کیا کرتے تھے۔ مسئلہ مگر یہ تھا کہ وہ تھوڑے سے لیٹ آنے کے عادی تھے، یعنی لیٹ ان معنوں میں کہ انگریزی کا بلیٹن نکل جاتا تھا۔ اس زمانے میں ہر گھنٹے کے بعد بلیٹن نہیں ہوتا تھا، لیکن 4 بجے کے انگریزی کے بعد 4:45 بجے اردو میں ایک بلیٹن ہوا کرتا تھا، اور جب وہ 4:30 کے لگ بھگ آ کر انگریزی درست کیا کرتے تھے، انگریزی بلیٹن کو ٹھیک کرتے تھے، اور پھر اس کی کاپیاں مختلف یونٹس میں اور خاص طور پر اردو یونٹ میں بھیجی جاتی تھی کریکشن کے لیے، اور اس وقت ٹائم کم ہوتا تھا، تو اردو یونٹ والے بہت گھبراتے تھے صلاح الدین صاحب کی شفٹ میں کہ یہ عین وقت پہ، اور ان کو کئی مرتبہ ڈائریکٹر ہمارے KG مرتضیٰ مرحوم تھے، انہوں نے کہا بھی تھا کہ صلاح الدین صاحب آپ یا تو بہت زیادہ کریکشن مت کیا کریں، یا پہلے سے آ کے کیا کریں تاکہ ترجمہ کرنے والوں کو۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، لیکن وہ ایک کمپیٹنٹ، ایک ماہر ایڈیٹر اور ڈرافٹنگ ایڈیٹر خاص طور پہ تھے۔ ہم جس زمانے میں پنڈی میں گئے مرکزی تنظیم میں ریڈیو پاکستان کی خبر کی، اس زمانے میں ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ کرنٹ افیئرس کے سیکشن میں تھی، اور کرنٹ افیئرس سیکشن میں ہمارے ایک ساتھی تھے احمد نسیم سندیلوی، کراچی سے ہمارے ساتھی تھے جو ہمارے ہی بیچ کے تھے، ان کو اس شعبے میں بھیجا گیا تھا، اور اسی شعبے میں وقار عزیز بھی ایک سب ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور ایک خاتون، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ بہت اعلیٰ عہدوں پر ہمارے ہاں رہی ہیں، یوسف بچ صاحب، جو زمانے میں مشیر اطلاعات تھے، ان کی وہ رشتہ دار تھیں، وہ بھی کشمیری تھی۔ تو یہ 3-4 حضرات کرنٹ افیئرس کے سیکشن میں تھے، وہاں بھی ہمارا کبھی کبھی جانا نسیم صاحب کی وجہ سے ہوتا تھا، تو صلاح الدین صاحب سے بھی وہاں ملاقات ہوتی تھی۔ صلاح الدین صاحب کی مہارت سے تو کسی کو انکار نہیں تھا۔ صلاح الدین صاحب جس طرح کے ایڈیٹر تھے، لیکن وہ بڑے گمسم سے اور چپ چاپ سے اور علیحدہ سے۔ وجہ اس کی کیا تھی یہ شاید میں بھی نہ آپ کو بتا سکوں، کوئی وجہ ایسی ضرور تھی
گھریلو تھی یا معاشرتی تھی یا جو بھی تھی، بہرحال وہ کچھ کٹے کٹے سے علیحدہ علیحدہ سے رہتے تھے. اور یہی ہوا کہ اس ریڈیو کی زندگی میں انہوں نے پورا وقت جو ہے وہ ریڈیو میں نہیں گزارا، اور شاید ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے وائس آف امریکہ میں ان کو جاب مل گئی اور وہ پاکستان سے امریکہ چلے گئے. اور امریکہ میں پھر ان کے ساتھ ایک حادثہ یہ، ان کے جوان بیٹے کو اچانک حرکت قلب بند ہونے سے اس دار فانی سے وہ کوچ کر گیا، جس کا صدمہ صلاح الدین صاحب کو بہت زیادہ تھا، اور سمجھ لیں کہ اندر سے وہ ٹوٹ کر رہ گئے تھے. جوان اولاد اور ایک واحد لڑکا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ مری سے ہم واپس آ رہے تھے، ہم بس میں تھے، شاید یہ 78 کی بات ہے، اور آگے ایک گاڑی، چھوٹی سی ایک گاڑی ہرے رنگ کی جا رہی تھی، فیٹ تھی شاید، اور وہ کوئی نوجوان لڑکا چلا رہا تھا، اور برابر میں صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان کا بیٹا ہی تھا. اور وہ بس اس گاڑی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بچہ جو ہے وہ جگہ نہیں دے رہا تھا. اور کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ گاڑی آگے رک گئی، اور رک کر اس کے اندر سے پھر خواتین بھی اتریں اور صلاح الدین بھی اترے، اور وہ قے کر رہے تھے مت لے کر، یعنی اتنی تیز رفتاری سے. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا. اس بیٹے کی وفات سے صلاح الدین صاحب اندر سے ٹوٹ کر رہ گئے تھے، اور اس طرح ان کی اہلیہ بھی کچھ عرصے کے بعد اپنے بچے کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے انتقال کر گئیں، اور پھر صلاح الدین صاحب اکیلے رہ گئے. اور لیکن بہرحال وائس آف امریکہ جاتے رہے وہ، اور وہاں پھر ان کے بہت سارے ساتھی، اور ان سے بہت کچھ لوگوں نے وہاں بھی سیکھا. اور جب وہ پنڈی میں تھے ریڈیو پاکستان کے لوگوں نے بھی ان سے بہت کچھ، ماہر، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت ہی وہ ماہر ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. جس زمانے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ریڈیو پاکستان جوائن کیا تھا، اس زمانے میں جو دیگر ہمارے ساتھ سینئر ساتھی تھے، ان میں محبوب علی صاحب تھے، ڈپٹی کنٹرولر تھے، عزیز الرحمان راہی تھے، اور بھی بہت سارے، ادریس صدیقی تھے، تنویر صدیقی تھے، نثار شیخ تھے، یہ سارے لوگ تھے. اور ان کنٹرولر میں سے اور ان ڈپٹی کنٹرولر میں سے آج شاید کوئی بھی نہیں ہے. صلاح الدین صاحب آخری وہ سینئر افسر تھے جو وہ بھی اب ہم میں نہیں ہیں. کراچی آئے تھے ایک مرتبہ وائس آف امریکہ میں ملازمت کے دوران، ان سے ملاقات، مگر وہ بہت خاموش، بہت کچھ لوگوں کے بارے میں بس انہوں نے معلوم کیا. اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں بھی وہ لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو دکھ ہوتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی. اور ساری عمر شاید انہوں نے کچھ اسی طرح سے تکلیف اور دکھ کے ساتھ گزاری ہے. اور اب جب ان کی یہ خبر وہاں سے ملی واشنگٹن سے کہ وہ دنیا میں نہ رہے ہیں، تو وہ سب کچھ یاد آ گیا، جو کسی میرے خیال 80 برس سے تو زائد عمر کے سری نگر کے رہنے والے تھے. اور سری نگر میں جو بی بی سی اور وائس آف امریکہ کے نمائندے یوسف جمیل ہوتے ہیں، اب بھی شاید وہ نمائندے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ سری نگر گئے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اب سری نگر آ جائیے، یہاں آپ کا بھانجا بھتیجا کوئی ظہور زاہد نام کے کوئی صاحب ہیں، وہ ان کی آفر بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو وہیں امریکہ میں اپنی بیگم اور بچے کے ساتھ والی قبر جو ہے وہ اس کی سب جگہ اس کا پیمنٹ کر دیا ہے، اور بس مجھے پھر، اور یہی ہوا کہ اب انہیں وہیں الیگزینڈریا میں جو انہوں نے جگہ لی تھی، ماؤنٹ کمفرٹ گریو یارڈ میں، اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور اسی قبرستان میں مسلمانوں کے لیے جو ایک علاقہ مخصوص ہے، اس میں اے پی پی کے ایک نزاکت علی خان ہوا کرتے تھے، پھر ایک انور خان پاکستانی صحافی تھے، وہ بھی وہیں دفن ہیں. تو صلاح الدین صاحب بھی اسی مٹی میں جا ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ان کی لفظیں ہوں، جو ان کی خطائیں ہوں، جو ان سے درگزر فرمائے، ان کو معاف فرمائے، اور ان کے لیے آسانی کا راستہ آگے کا پیدا کرے. سوائے دعا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. انور سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.